جنوبی پنجاب میں جشن آزادی کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل. ملتان، رحیم یار خان، ڈی جی خان، مظفر گڑھ سمیت سرائیکے خطے میں سجاوٹی سامان کے سٹالز پر رش. گلگشت چنگی نمبر 6 شاہین مارکیٹ سمیت دیگر علاقوں میں شہری سبز ہلالی پرچم، جھنڈیاں، بیجز اور دیگر اشیاء کی خریداری کرنے لگے. جگہ جگہ پرچموں کی بہار، ملی نغموں کی دھنیں. سرکاری عمارتوں اور شاہراہوں کو بھی سبز ہلالی پرچموں سے سجا دیا گیا. بچے اور بڑے سبھی یوم آزادی بھرپور طریقے سے منانے کے لیے پرعزم. ملتان میں مسلم لیگ نون یوتھ ونگ کی جانب سے یوم آزادی کے موقع پر تقریب 20 پاؤنڈ کا کیک کاٹا گیا. پرچم کشائی بھی کی گئی. ضلعی صدر مسلم لیگ نون بلال بٹ، سابق گورنر پنجاب رفیق رجوانہ کے صاحبزادے آصف رفیق رجوانہ سمیت لیگی رہنماؤں کی شرکت. دارالامان میں لائنز کلب کی جانب سے بھی کیک کاٹا گیا. شعور ترقیاتی تنظیم اور سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے تعاون سے بھی کیک کاٹنے کی تقریب منعقد کی گئی. جشن آزادی کی خوشیاں. ملتان میں مسلم لیگ نون خواتین ونگ بھی یوم آزادی منانے میں پیش. یوم آزادی کی مناسبت سے کیک کٹنگ کی تقریب. ضلعی صدر خواتین ونگ حمیدہ خانم کہتی ہیں پاکستان کی سالمیت پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا. رحیم یار خان نے جشن آزادی پر ہیئر ڈریسر سنی کی وطن سے انوکھی محبت. دکان کو دلہن کی طرح سجا لیا. جشن آزادی کا کیک بھی کاٹا. ہیئر ڈریسر کی جانب سے شہریوں کے لیے جشن آزادی پر فری کٹنگ اور شیو کا اعلان. بیجز بھی مفت دستیاب. شہریوں کی بڑی تعداد کٹنگ اور شیو کرانے جا پہنچے. گورنمنٹ خواجہ فرید کالج رحیم یار خان میں جشن آزادی کی مناسبت سے تقریب. ڈپٹی ڈائریکٹر کالج سعدیہ رشید، پرنسپل خواجہ فرید کالج پروفیسر ڈاکٹر محمد اجمل بھٹی سمیت متعلقہ ڈپارٹمنٹس کے ہیڈز اور پروفیسرز کی بڑی تعداد میں شرکت. تقریب میں محب وطن شرکاء نے جشن آزادی کے حوالے سے خیالات کا اظہار کیا. وزیر سمیع اللہ چودھری بچپن میں جشن آزادی کیسے مناتے تھے روہی کو سب بتا دیا. کہتے ہیں بچپن میں دھوپ میں ٹھہر کر بھی گھر پر جھنڈیاں لگاتے تھے. ابھی بھی ان کے گھر بیٹے پرچموں سے سجا رہے ہیں. اس جشن آزادی پر پرچم اور پودے لگائے جائیں گے. وکٹوریہ ہسپتال میں تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے بلڈ ڈونر کیمپ لگائے جا رہے ہیں. والی کے معروف سنگر شرافت علی بلوچ یوم آزادی کی تیاریوں میں مصروف. شرافت علی بلوچ نے نیا ترانہ ترتیب دے دیا. کہتے ہیں پاکستان ان کی شناخت ہے اور پاکستان پر دل اور جان قربان کرنے کو تیار ہیں. الحمدللہ پاکستان بنتے اپنی آنکھوں سے دیکھا. دنیا پور کے رہائشی 103 سالہ بزرگ پیر حاجی امام شاہ کی کہانی انہی کی زبانی. کہتے ہیں بہت ساری قربانیاں دے کر یہ ملک حاصل کیا. ہجرت کا سفر بھی بہت کٹھن اور دشوار تھا. پیر حاجی امام شاہ ہندوستان کی ریاست الور ضلع گاگڑماں کی تحصیل رام گڑھ کے رہائشی تھے. جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ میں 16 محکموں کے سیکریٹریز اور افسران مکمل اختیارات کے ساتھ بیٹھیں گے. ایڈیشنل چیف سیکریٹری کے پاس بھی چیف سیکریٹری کی تمام پاورز ہوں گی. وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کے اجلاس میں فیصلے. شوگر ملز کے کرشنگ نہ کرنے پر 1 دن کا جرمانہ 50 لاکھ روپیہ ہوگا. پنجاب حکومت نے پہلی اسپیشل ایجوکیشن پالیسی کی منظوری دے دی. وزیر اعلیٰ کی ٹویٹ. پی ٹی آئی حکومت نے جنوبی پنجاب کے عوام سے کیا ایک اور وعدہ پورا کر دیا. ملتان کا حق کوئی نہیں چھین سکتا. ملتان کے اراکین اسمبلی اس بات پر کلیئر ہیں کہ ملتان کا حق ملتان کو ہی ملے گا. صوبائی پارلیمانی سیکریٹری ندیم قریشی کی گفتگو. بولے ملتان کا کیس سفارش پر نہیں کر رہے. اگر سیکریٹریٹ کا ہیڈ کوارٹر ملتان کو نظر انداز کیا گیا تو سیاسی اور اخلاقی طور پر قابل قبول نہیں. ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ان ایکشن. محرم الحرام پر شہر میں گرینڈ کلین اپ آپریشن لانچ کر دیا. یکم محرم الحرام سے قبل مساجد اور امام بارگاہوں کے اطراف سے ویسٹ اور کچرا اٹھایا جائے. ڈپٹی کمشنر عامر خٹک نے کمپنی کو ٹاسک سونپ دیا. 50 ورکرز پر مشتمل اسکواڈ شہر بھر میں صفائی میں مصروف. ملتان میں لائسنس داران کی ایس ای میپ کو ملتان سرکل میاں محمد انور سے ملاقات. محرم الحرام کے دوران شہر کے 62 فیڈرز لوڈ شیڈنگ اور مرمتی پروگرام سے مستثنی قرار. فیڈر سے یکم تا 10 محرم تک بجلی کی فراہمی یقینی بنائی جائے. لائسنس داروں کے مسائل کے حل کے لیے تمام ایگزیکٹو انجینئرز کو احکامات جاری کر دیے گئے. رضا خان نئے سی ای او میپ کو تعینات.
वजारत पावर डिवीजन की जानिब से तैनाती का नोटिफिकेशन, मोहसिन रजा बतौर गेपको चीफ फराइज सरअंजाम दे रहे थे। और आवाम के लिए खुशखबरी, कमिश्नर साजिद जफरडाल ने फ्लड लाइट्स क्रिकेट स्पोर्ट्स स्टेडियम को फौरी बहाल करने की नवीद सुना दी। कहते हैं जश्न आजादी के मौके पर खित्ते के खिलाड़ियों को तोहफा दिया जाएगा। कमिश्नर ने स्पोर्ट्स स्टेडियम में ग्राउंड, पिच, लाइट्स और दीगर शोबों का मुआयना किया। बहावलपुर में सेहत की सहूलियात की होगी फरावानी। पंजाब हुकूमत ने विक्टोरिया हस्पताल के इमरजेंसी के नए ब्लॉक की तकमील समेत दीगर शोबाजात के लिए 99 मिलियन के फंड्स जारी कर दिए। तर्जमान कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज का कहना है कि 3 माह के अंदर इमरजेंसी की नई बिल्डिंग को फंक्शनल कर दिया जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का ऑनलाइन रिफंड करने का इकदाम, चेंबर ऑफ कॉमर्स मुल्तान की जानिब से मुस्बत रद्द-ए-अमल। चेंबर के सदर शेख फजल इलाही बोले, पहले रिफंड्स की मद में अरबों रुपए फंस जाते थे और नुकसान होता था। अब ऑनलाइन सिस्टम से रिफंड्स के लिए दरबदर जाने की जरूरत है, ना दीगर मसाइल का सामना होगा। भावलपुर में एएमएस कार्डिक सेंटर की फैमिली की जानिब से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट कायम। कमिश्नर आसिफ इकबाल चौधरी ने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं मुखैर हजरात लोगों के लिए फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाएं, जगह हुकूमत फराहम करेगी। खानेवाल में 30 दिन में घरेलू और तजारती नक्शा फराहम करने की हिदायत, अमल दरामद न करने वाले अफसरान के खिलाफ एक्शन होगा। डिप्टी कमिश्नर आगा जहीर अब्बास शिराजी की ज़ेर सदारत इजलास। डिप्टी कमिश्नर कहते हैं कंप्लीशन सर्टिफिकेट का इजरा भी 30 दिन में किया जाएगा। तहसील सदर मुल्तान के मौजा गुल में कब्जा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन, कब्रिस्तान की 32 कनाल जमीन कब्जा माफिया से वागुजार करा ली गई। भारी मशीनरी से अराजी पर तमाम पुख्ता और आरजी तामीरात गिरा दी गईं। मुल्तान में कोरोना के बाद डेंगू का खतरा, कमिश्नर शानुल हक इन एक्शन। डेंगू मुहिम सुस्त रवि का शिकार होने पर महकमा सेहत पर बरहम। मॉनसून में इंसदाद डेंगू मुहिम तेज करने का हुक्म दे दिया। डेंगू बारे कार्रवाइयों की हफ्तावार रिपोर्ट भी कमिश्नर ऑफिस जमा करवाने की हिदायत। बोले होटल्स और रेस्टोरेंट्स खुलने के बाद डेंगू का खतरा बढ़ गया है। और तालीमी मैदान में अपनी काबिलियत के झंडे गाड़ने वाले मेहनतकश बच्चे हुजैफा की वालिदा के हमरा डीसी ऑफिस मुल्तान आमद। डिप्टी कमिश्नर ने चाय और केक से हुजैफा की तवाज़ुह की। बोले हुजैफा को तालीमी सिलसिला जारी रखने में जिला इंतजामिया हर किस्म की मुआवनत करेगी। हुजैफा की वालिदा ने बेटे को डॉक्टर बनाने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया।